الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا لطبيبنا ومولانا وأولانا وأغلانا وإطرتنا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في القرآن الحميد والبرهان الرشيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم و متشم سامعین ذی احتشام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قدم بر کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام روزہ دار بزرگوں، دوستوں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت قدم بھرنے والے کریم لقبان نبی کے غیور سنی غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ان میں سے ایک شان درود و سلام کے حوالے سے ہے. اللہ نے فرمایا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وصف اور کسی نبی کی وراثت، نبی کی شان، نبی کی رفعت، نبی کے کمال کے اندر نہیں ہے کہ رب نے فرمایا ہو کہ میں بھی آدم پہ درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو، یا کسی اور انبیاء کا ذکر، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی، رب قدیر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس سے پہلے اعلان فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگوں، میں اپنی شان کے مطابق اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور جو مومن ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہ نے اپنا ذکر بھی فرما دیا، ساتھ فرشتوں کا ذکر بھی فرما دیا، اور ساتھ اللہ نے مومنین کو مخاطب فرمایا۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ درود و سلام پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس وقت وجدان یہ کہتا ہے کہ یار ان کی غلطی نہیں ہے، اللہ کریم نے نبی پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے جن کو مخاطب فرمایا ہے وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ پتہ چلتا ہے بے ایمان، مرتد، آتش پرست، کافر، منافق شخص نبی پہ درود و سلام نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ درود و سلام آقا کی بارگاہ میں پڑھے گا تو رب قدیر کا کیا ہوا وعدہ وہ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ آپ پہ درود رب کی جیسے شان ہے، رب بھی بھیج رہا ہے اور میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور اے میرے محبوب وہ شخص جو ایمان کی حالت کے اندر ہوگا، جو مومن ہوگا، ان پہ بھی میں نے لازم کر دیا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے۔ آواز بلند یہ عقیدہ رکھ کے درود پڑھے۔ اللہ نے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں وہ کمال عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہماری قسمت کے اندر یہ لکھا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں مومنوں تم درود و سلام پڑھا کرو۔ آواز بلند صلی اللہ علیہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا، مرض دی دوا ہے، سونا مدینے والا
والا دکھیاں دا آسرا ہے بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے تا سن دے نے سب دی بولی منگتا جو آپ کو نو تے بر دے نے آپ جولی ہے داری داری تے ہونا منگدا منگدا داری داری تے ہونا منگدا سونے تو جو گدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے اور نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال او ازانا بچ بھی نالے تے نمازاں بچ بھی نالے ہے رب تو بھی ہو جدا نہیں 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 رب تو بھی ہو جدا نہیں نفس تو رب جدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے بعد از عبد الصلاة نہایت ہی قابل صد ذوق احترام و تکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جس موضوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے الحمدللہ پچھلے جمعے کے اوپر میں نے گفتگو کی کہ ہم رمضان المبارک کے قریب ہیں۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کی عظمتوں، رمضان المبارک کی برکتیں، رمضان المبارک کی ساعتیں، رمضان المبارک کی ان گھڑیوں سے گزرتے ہوئے دوسرے روزے کے اختتام کی طرف ہے۔ زیادہ وقت گزر گیا، تھوڑا وقت بچا تھا کیا یار، تھوڑا وقت رہ گیا، زیادہ وقت گزر گیا، دوسرا روزہ اختتام کی طرف پہنچتا ہے۔ اے جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ میں بیٹھنے والے میرے نبی کے غلاموں، یہ وقت کی خاصیت ہے۔ میری بات دل کے آئینے سے دیکھ کے دل کے آئینے میں دیکھیں اور پھر اس کو جگہ دیں اپنے دل کے اندر اور دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ وقت کی یہ خاصیت ہے کہ وقت کبھی رکتا آج تک کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ وقت میری وجہ سے رکا رہا نہیں۔ وقت کی خاصیت ہے کہ یہ گزرتا ہے اور میں تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو گھما کے ہم چیک کرتے ہیں کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کون اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے دنوں کو گزارتا ہے۔ دن اچھا ہو یا برا گزر ضرور، اچھا بولا گزر ضرور جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ساتیں وہ گھڑیاں عطا فرمائی جن کے بارے میں مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قسم رب کعبہ کی، اور پھر فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں علی المرتضیٰ کی جان ہے۔ فرمایا اللہ اگر اپنے محبوب کی امت کو بخشنا نہ چاہتا تو وہ رمضان عطا
نہ فرماتا. فرمایا اللہ نے امت مصطفیٰ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے مختلف طریقوں سے آپ کی بخشش کا سماع کرنا ہے. یہاں پہ مجھے قلندر لاہوری کی وہ بات یاد آئی. علامہ اقبال ڈاکٹر محمد اقبال سے کسی نے پوچھا او یار کبھی اذان ہوتی ہے, کبھی نماز کا وقت ہوتا ہے, کبھی زکات کا حکم ہوتا ہے, کبھی جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہوتا ہے. اے اقبال کبھی رمضان کی ساتوں کا تذکرہ ہوتا ہے, کبھی رب شب جمعہ عطا فرما دیتا ہے, کبھی رب شب برات عطا فرما دیتا ہے, کبھی رب شب معراج عطا فرما دیتا ہے. اور انہوں نے کیا خوب جملے فرمائے. نہ کبھی برگ پہ, کبھی شاخ پہ, کبھی گل گنچہ خار پہ, میں چمن میں چاہے جہاں رہوں, میرا حق کے فصل بہار پہ. ڈاکٹر اقبال نے ترجمہ کر کے فرمایا, انہوں نے فرمایا لوگوں بات اصل یہ نہیں ہے, اللہ نے تو قرآن میں پہلے فرما دیتا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس, ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو گھما کے چیک کر لیتے ہیں. اللہ تو اپنا کام کر رہا ہے, یہ جو اعزازات سے نوازا جا رہا ہے, اور یہ صرف محمد رسول اللہ کی زلفوں اور چہرہ پتوہا کی برکت کا کمال ہے. اے اگر رمضان آیا پچھلی امتہ بھی اللہ نے ساتھ, اب ذرا اسلوب قرآن کو چیک فرمائے. مالک علم یزل نے فرمایا احمد تسی صرف سمجھو کہ اسی رکھ دے, نا نا نا. فرمایا اے مسلمانوں یہ مت سمجھنا کہ روزہ صرف ہم رکھ رہے ہیں. اللہ کریم نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سرکار دو عالم کے غلام اور رب قدیر نے اعلان فرما دیا اے میرے محبوب اپنے غلاموں میں اعلان فرما دو, انہیں غلاموں میں اعلان فرمانا جے جنہوں نے محمد رسول اللہ دی رسالت دا اعلان فرمایا ہے, جنہوں نے محمد رسول اللہ دی محبت کے دامن کو تھام کے رکھا گے. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, بکڑے لوگ ہیں جنہوں نے وسا ایمان عطا فرمایا. یا ایھا الانسان ذکر نہیں کیا, یا ایھا المؤمن ذکر نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, وہ جو لوگ ایمان کی حالت کے اندر ہیں, وہ جو لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان فرمایا. فرمایا ان کو تسلی دیتے ہوئے رب قدیر نے اعلان فرما دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. فرمایا تسی مت سمجھنا کہ روزے اسی اکیلے ہی رکھ دیا, بلکہ تواڈے کولوں پچھلیا امت بھی روزے اسی طرح سے رکھتی تھی, لیکن یاد رکھنا ان کا اور آپ کا طریقہ الگ الگ ہے. دراصل بات تو ان کی بھی نہیں آپ کی بھی نہیں ہے. رب فرما رہا ہے میں تو اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا کہ میں اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہا ہوں. جب بھی رب قدیر نے کسی بات کی طرف اشارہ فرمایا, انعامات کا ذکر قرآن میں جس جگہ پہ بھی ہوا, رب قدیر نے ڈائریکٹ مومنین کو مخاطب فرمایا. پوچھتے کیوں نہ جی روزہ تے ہے لیکن دلے تو نہ پہ ہونا ہے, کیوں اللہ کریم نے مومنین کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. پتہ چلتا ہے ایمان سب سے پہلا کرینہ ہے, ایمان سب سے پہلا کرینہ ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نہ نماز ہے, نہ روزے, نہ زکات ہے, نہ حج ہے, کچھ چیز بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ ایمان سب سے
پہلا کرینہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، اکثر نہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کیا وہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ روزہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضور دی بارگاہ چ بیٹھے تھے جناب، جو حضور نے فرمایا کہ لوگوں آپ کو پتہ ہے دو چیزوں میں لوگ ساری زندگی دھوکے کے اندر رہتے ہیں، دو چیزوں میں ساری زندگی لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جب دھوکے کا ذکر آیا نا، آپ نے سمجھے پتہ نہیں یہ جو دھوکے ہم سمجھتے ہیں دھوکہ جھوٹ فراڈ یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی بارگاہ سے پوچھا یا رسول اللہ دھوکے سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا دو چیزوں میں انسان قیامت تک دھوکے میں ہی رہتا ہے، ایک یہ کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے، کبھی بیماری کچھ بولو بیماری نہیں آنی، لیکن رب فرماتا ہے کہ جس وقت نہ چھوٹ ختم ہو جاتی ہے نا پھر اللہ کھینچ لگاتا ہے، کھینچتا ہے رب، اور جب وہ کھینچ لگاتا ہے نا تو پھر اس کی لاٹھی اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ایسے جریب آسمانوں کو ہم نے دیکھا کہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، جو کہتے تھے بھائی میرے علاوہ تو صبح ہی کوئی نہیں ہوتی، میں کسی جگہ پہ نہ جاؤں تو یہی نہیں ہوتا، میں کسی جگہ پہ نہ جاؤں تو یہی کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گورلا اچھا کہ سبحان اللہ، آپ نے کتاب لکھی ہے، آپ نے اپنی کتاب میں پوری کتاب میں تقریباً 350-400 صفحات کے قریب کتاب ہے، اس میں لفظ میں استعمال نہیں کیا، لفظ میں استعمال ہی نہیں کیا کہ میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا دوسری چیز یہ ہے، پہلی چیز اپنی صحت اور دوسری یہ کہ وہ دنیا میں مگن رہتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اچانک موت آ کے دروازے پہ کھٹک دیتی ہے، موت پہنچ جائے۔ یہ دو چیزوں میں انسان ساری زندگی دھوکے میں رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص احسان نہ جتلائے کہ اسی روزے رکھ دے، اسی کی کر دے روزے رکھ دے، نہ نہ نہ، فرمایا پچھلی امتہ تے بھی فرض سے روزے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ چلتا ہے کہ رب کو نہ ہماری بھوک سے کوئی درد ہے، نہ ہمیں رب بھوکا رکھنا چاہتا ہے، نہ پیاسا رکھنا چاہتا ہے، بس رب کیا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا روزہ دار کے لیے اللہ نے یہ حکم فرما کے سنے جی، سادے سادے لفظوں میں آپ کو روزے کے فضائل، روزے کی شان بیان کر کے بتا دوں۔ فرمایا جی پہلی حدیث راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب تنائے قیوب منبع برکات و فیوز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان المبارک سے پہلے ایک دن پہلے، کچھ بولو، ایک دن پہلے تمام صحابہ کرام کو بٹھا کے ایک جلسہ فرمایا کرتے تھے، کانفرنس فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتی ہیں مومنوں کی ماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کئی ایسی نشستیں ہوئی جن میں ہم نے بھی شرکت فرمائی، ہم نے بھی شرکت فرمائی۔ یہاں پہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی جلسہ کرنے کی ضرورت کیا پڑی، یعنی شعبان المعظم کے آخری دن میں اور رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی حضور نے کانفرنس کیوں کی؟ اس سے پہلے جمعے آتے تھے، اس سے پہلے کتنے دن آتے تھے، کئی ساتیں آتی تھی، حضور بیٹھ کے تو
تو صحابہ سے مشورہ کر لیتے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے آخری دن میں، شعبان کے آخری دن میں یہ جلسہ کر کے اور رمضان کی شان کو بیان کر کے اپنے صحابہ کو دس دینا تھا اور اپنی امت تک اس بات کو پہنچانا تھا کہ اللہ کا محبوب اپنی امت کے لیے یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ رمضان المبارک کی ایک گھڑی بھی ان سے ضائع ہو جائے۔ یکم رمضان المبارک کو حضور نے نہیں کیا جلسہ، آخری شعبان المعظم میں جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کا اقتباس سنیے جی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او ابو ہریرہ پتہ ہے کون سا مہینہ آنے لگا ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اللہ دے محبوب فرمایا اے او عظمت والا مہینہ ہے جدے اندر خالق کائنات رحمتاں دے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب نے مخاطب کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، او عبداللہ پتہ ہے کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب فرمایا اے او عظمت والا مہینہ ہے کہ جدی ہر گھڑی دے اندر رب قدیر دی رحمت جوش دے اندر ہوتی ہے، ہر لمحے دے اندر، ہر گھڑی دے اندر اللہ دی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا صدیق اکبر اے وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جدے اندر شیطان نو قید کر دیتا جاتا ہے۔ شیطان کو اچھا بولو، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہون دسو شیطان تے ہو گیا قید، تے شیطانہ والے کام جڑے ہو رہے ہیں کون کر رہے ہیں؟ سوال تے بنتا ہے۔ شیطان آلریڈی قید ہے، رب دا حکم ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا۔ رب فرماتا ہے شیطان کو قید کر دیا گیا۔ اب لوگ نا کرتوت اپنے کرتے ہیں، ڈال شیطان پہ دیتے ہیں۔ ہاں بھئی صحیح بات ہے نا۔ اب ایک چیز ہے وہاں سے ختم ہے۔ مثال کے طور پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہاں پہ کوئی بدماشی نہیں کرنی۔ اگر کیمرہ نہ بھی چلتا ہوئے بندے ادھر نہیں جاتے، کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا دیکھ لے گا۔ کیمرہ بھلے چلتا نہ ہوئے پھر بھی خوف ہوتا ہے نا دل کے اندر۔ ذرا فرمانا ہے نا ایک گل اگر میں کر رہی ہوں تو کوئی بندے کہ جی باقی پتہ نہیں شیطان قید ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں مفتی صاحب ایسے کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ رب فرمانا ہے کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث کے لفظ سے سرکش شیاطین کو اللہ قید و بند کے اندر ڈال دے، یعنی اس کو پتہ کہ دل لڑنے والے، گمراہ کرنے والے سارے شیطان قید ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ برائیاں ساریاں شیطان ہی نہیں کرواتا، کوئی انسان خود بھی کرتا ہے۔ شیطان قید ہے، ہوٹل باہروں بند ہے، اندروں کھلا ہے۔ اور مسلمانوں کی عادت کو دیکھو یار، کیسی بدبخت قوم ہے، باہر کناتے لگائی ہوئی ہیں اور وہ تھلو دروازہ بنایا ہوا ہے اندر داخل ہونے واسطے، وہ کناتے چکو اندر سارے خبیث الفطرت یزید النفس والاس سارے بیٹے اندر جتنی جا رہے۔ پوچھا جی ان سنو ذرا کان کھول کے، پچھلے جمعے میں صرف اشارہ دیتا تھی کہ جس فیکٹری میں کام کرنے والے مالک کی لیبر روزہ افطار کر رہتی ہے یا رکھتی نہیں ہے، مالک کو پہلے لمحہ پائے جائے گا۔ سمجھ آئی تو کہ جڑے تسی ہوٹل کھول کے لوگوں کو کھلا رہے ہو نا، او بدبختو، چند ٹکوں کی خاطر تم امت کے روزوں کو برباد کروا رہے ہو، ہوٹل کا مالک پہلے نمبر پہ پکڑا جائے گا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا
رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اور یاد رکھنا شریعت مصطفیٰ سے کھلواڑ کرنے والے بے غیرت وہ پیر نمبر پہ رکھ دیے جائیں گے جو اپنے چند تکوں کی خاطر رسول اللہ کے دین کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں. تسی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر رہے ہو. مجوسیہ جتنی غیرت بھی بندے کے اندر نہ ہوئے تو گل کی کرن گی. تسی 10 روپے جمعے والے دن مسجد دے کے تے کی کہہ رہے ہو رمضان میں حق ادا ہو گیا. خبیثو حیا کرو. نہ تمہیں شرم ہے نہ کوئی حیا ہے اور نہ خوف خدا ہے. ڈرو اس وقت سے کہ رب تمہارے چہرے بندروں جیسے بنا دے. ڈرو اس وقت سے کہ رب تم پہ پتھروں کا عذاب نازل فرما دے. ڈرو اس وقت سے کہ رب تمہیں سور اور بندر بنا کے میدان میں نہ اتار دے. سنے جی اگلی حدیث پاک اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا. اللہ کے محبوب نے فرمایا سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دو ایسی چیزیں انسان کے ساتھ چھوڑ دی جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں پیدا کرتے ہوئے فرشتوں نے فرمایا تھا یا اللہ ان کو پیدا نہ کرنا. ان کو پیدا نہ کرنا. فرشتہ کیا سی یا اللہ جی مخلوق کو پیدا کر رہے ہو انہوں نے پیدا نہ کرنا. کچھ اللہ نے کیوں جی نہ فرمایا اے ایک دوسرے میں فساد کریں گے اے تکت و غارت کریں گے. انہوں نے تو نہ ماں کی عزت کو چھڑ لے نہ بہن کی عزت کو چھڑ لے نہ کسی مومن کی عزت کو چھوڑنا ہے. ہاں جی ذرا پڑھنے والی گل بھی صرف اتنا تک مولوی دس دے دیں کہ جی ایسے امت کو پیدا نہیں کرنا جو تو جی بات فساد کرے گا. فساد تو مراد کیا ہے رسول امت دوں. اللہ نے فرمایا نہ جی نہ جو میں کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں فرشتوں اتنی طاقت آپ کی نہیں ہے. اللہ کریم نے اس امت کو پیدا فرماتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کو اعزازات بھی عطا فرمائے. اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اے لوگوں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے 5 نمازوں کے ساتھ وضو کرتا ہے. وضو کے لیے جب وہ منہ کے اندر پانی ڈالتا ہے اگر وہ 2 گھونٹ یا 1 گھونٹ اندر لے کے جائے نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کو پتا چلتا ہے بلکہ پھر بھی وہ روکے رکھتا ہے. چلتے بولو جنہاں روزے ہو اچھا بولو جنہاں نہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ کیوں سبحان اللہ. ماشاءاللہ فرمایا جس وقت وہ پانی منہ کے اندر لے کے جاتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا پانی روک لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کریم کی رضا اس کے اندر ہے. وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اللہ سے خوف کر رہا ہے. جس وقت اس حالت کو دیکھا جاتا ہے تو رب قدیر ان فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے او میرے فرشتوں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے یہ فساد کریں گے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے یہ خون خرابہ کریں گے یہ حالات کو خراب کر دیں گے ان کو پیدا نہ کرنا. آج دیکھو نا کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے پھر بھی وہ میری رضا کی خاطر رکا ہے. تو اے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اس پہ جہنم کو حرام کر دیا ہے. جہنم کو حرام کر دیا ہے. اور پھر فرماتے جس وقت سحری کے لیے افطاری کے لیے بیٹھا جاتا ہے اس سے پہلے سحری کا تذکرہ سنو. اللہ کریم اعلان فرماتا ہے محبوبہ سنیا ان فی السحور برکہ تصدروا ان فی السحور برکہ. فرمایا آپ کی امت کے لیے یہ اعزاز ہے کہ سحری کے اندر میں نے ان کے لیے برکت رکھ دی ہے. ایسی کی کر دیں سحری بچے رب فرماتا ہے برکت ہے کیے اچھت وہ دو سحری میں برکت ہے. اس شیئی میں لکھا کے سو جاتا اللہ تو سحری میں اٹھنا ہی کیا ہو جی ایسا ہی ہے نا. چونکہ میں باہر گیا ہوا تھا سحری کے وقت اچھے چنے نہیں ملتے تو مفتی صاحب وہاں سے میں نے 3 نان لیے ساتھ جی چنے لے لیے. میں نے کہا کہ پکا ہی سو گیا جی. صبح جا کے 12 بجے میری آنکھ کھلتی تو میں جی وضو کیتا تو پھر ہوں دوڑ کے مسجد گیا. صبح دی نماز ہی گئی تو روزہ بھی پکا ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سحری میں
تو بولو سیری کرنا نے تو بول جو یار برکت رکھیے. کیا رکھا ہے؟ برکت رکھیے. ہوں اگلی گل سچ سچ کتنے تھوڑے وچوں تے میرے وچوں یہو جے بندے نے یار یہ کوئی بیرون ملک سے آ کے کوئی کافر مشرک منافق کھلواڑ نہیں کر رہا, مسلمان خود کر رہے. اور دسو یار صرف اتنی جی گل کہ اللہ نے ایک ہی ذریعہ بنایا. فرمایا نا, میں نے پچھلے جمعے پہ ایک بات کی تھی, اللہ نے اس رمضان کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو انبیاء کی لسٹ کے اندر حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو تھی. یوسف علیہ السلام کو 12 بھائیوں میں 11 بھائیوں کے بعد 12ویں نمبر پہ جو فضیلت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی, رب قدیر نے 12 مہینوں کے اندر 11 ماہ کو چھوڑ کے جو 12ویں ماہ کو افضلیت عطا فرمائی وہ رمضان المبارک کا. اور اگلی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھیا جو میں حضرت یوسف علیہ السلام دی وجہ تو پچھلے 11 بھائیوں سے گناہ معاف ہو گئے, اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے رب قدیر 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف کر. اے فضیلت ہو گئی یار اسی کر دے کی نہ کرو نہ کرو. یہ ساتھ یہ گھڑیاں اللہ کے محبوب نے رب سے مانگ کے آپ کے لیے لائی ہیں. مانگ کے لایا گیا ہے سب کچھ. کیا کیا گیا ہے؟ مانگ کے لایا گیا ہے. یار وہ حضور کا رونا کیا آپ لوگ بھول گئے؟ وہ عرش پہ جانا, عرش کا دولہ بننا. حضرت ایک عام بندے دی شادی ہوندی ہے نا جناب, تو جب وہ دولہ بنے تو ہوندہ نا جی, اس وقت تو کسے چیز تک کوئی خوف غم نہیں ہوتا. کیوں جی؟ دولہ. ایک دنیا دار دولہ بنے تو وہ کسی ٹینشن پریشانی کے اندر نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے, بعد میں وہ پریشانی میں ہوتا ہے ساری زندگی, لیکن اس وقت پریشانی میں نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ دولہ بنا ہوا تو وہ سیج کے اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا دنیا دار دولہ بنے اور تو سارے پیو ماؤ سب تو بول جاوے کہ پھر عرش کا دولہ جو محمد رسول اللہ پڑھے او کیوں نہیں بولے امت لو. اتھے بھی جا کے امت کی حالت ہے ہر بندہ خود دیکھ لے. مہربانی کرو, نماز پھر روزہ پھر زکوٰۃ پھر حج. نماز بھی ادا کرو تو روزہ بھی, اچھا بولو روزہ بھی روزہ رکھو. او بھائی روزہ ڈھال ہے. کیا ہے؟ ڈھال ہے. دوسری حدیث میں روزہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک بندہ حضور دی بارگاہ وچ آیا, ان کے جی آپ نے فرمایا روزہ حفاظت کرتا ہے, تو میری تو حفاظت روزے نے کچھ نہیں کی. اللہ کے محبوب نے فرمایا آپ نے روزے کی حفاظت کی ہے؟ آپ نے روزے کی حفاظت کی ہے؟ میں نہیں یا رسول اللہ. میں روزہ حفاظت تب ہی کرتا ہے جب روزے کی حفاظت کی جائے. روزے دیا تسی دجیاں اڑا کے رکھ لے چھپ چھپ کے جی. اور میں کیا یار کہ ناتا تے چیزیں لان دی کیڑی لوڑ ہے, جدو اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر دنیا دا کی فائدہ؟ پھر چھپڑا نہ فائدہ کوئی نہیں نا. پھر سارے عام جدو اللہ کو نہیں ڈرنا پھر حکومت کو کی ڈرنا ہے. پھر سارے عام کھاؤ تو پھر دیکھو رب دا عذاب کے میں نازل ہوں گے. اور یار اس تو بڑا عذاب اور کی نازل ہونے ہو. یار خدا پاک کا خوف کرو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اللہ کا اپنے محبوب سے وعدہ نہ ہوتا ہماری شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی. ہم ایسے ایسے کرتوت کر رہے اور ڈائریکٹ ہم رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ناراض نہ ہونا, لفظ میں بڑا وڈا یوز کر رہے ہیں. اللہ دی توحید تے اٹیک کر رہے ہیں. روزہ فرض ہے, فرض میں چاہتا کی ڈرامے کٹے ہوئے تھے. مہربانی کرو. اچھا اب 2 منٹ میرے میں اور آپ کے لوں گا. بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. اکثر لوگ سوال کرتے جی زکوٰۃ رمضان وچ ہی کیوں دے جی زکوٰۃ؟ او بھائی زکوٰۃ تسی آگے پیچھے بھی دے سکتے ہو. کیوں نہ سبحان اللہ. زکوٰۃ دینے والے کیوں سبحان اللہ, لین والے بھی کیوں سبحان اللہ. اتنا بڑا منہ کھول کے کہنے آ کہ جی مدینہ شریف میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا, وہ بھی مسلمان ہی سن, مدینہ ہی سی.
پاکستان میں کوئی ایک بندہ دینا والا نظر نہیں آنا، سارے لینا والی کھاتے میں کھلوتے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ ایک عذاب ہے رب کا۔ جو 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے وہ 1 ٹائم پہ آ گئے۔ اس تو بڑا عذاب اور کیا ہے؟ ایتے عذاب ہے نا بھائی، اور کیا عذاب ہونا؟ توری تو میری شکل بگڑ جاوے، اے عذاب ہے۔ ساڑھے تو خون برسے، اے عذاب ہے۔ ساڑھے تو پتھر برسے، اے عذاب ہے۔ ایتے عذاب ہے نا کہ طرح طرح کی بیماریوں میں رب نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ مہربانی کر کے جو لوگ نصاب کو پہنچ رہے ہیں وہ زکات نکالے، اجتے نہ تلاش کریں، دے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ نے فرمایا اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دے زکات۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ملتا ہے نا جی، کہ حضور نے نا 2 بندوں کی ٹیم بنائی۔ پہلے وہ حضور سے دعائیں کرواتا رہا، یا اللہ یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو، اللہ مجھے مال دے۔ رسول اللہ نے ہاتھ چکے، اللہ نے بے شمار مال عطا فرما دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ مدینہ سے باہر وہ نکلنا پڑا ان کو۔ اتنی بکریاں ہوگی، ایک ہی سال میں بکریوں نے 3-3 4-4 بچے دیے، بڑا ریوڑ بن گیا۔ وہ باہر نکل گئے، نمازیں چھوٹ گئی، جمعہ بھی رہ گیا۔ اللہ دے محبوب پوچھو میرا صحابی کتھے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کو اللہ نے مال اتنا دے دیا ہے کہ وہ مدینہ سے باہر نکل گیا ہے۔ یہ جو آتے ہیں حدیث میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کی جی شفاعت ہوتی ہے، بخشے جاتے ہیں، یہ اسی صحابی کی بکریاں ہیں۔ فرمایا کہ جی حضور نے فرمایا جاؤ پھر حضرت مولا علی کو اور حضرت ہند بن نبی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ٹیم بنائی اور فرمایا جا کے اسے بولو رسول اللہ فرما رہے ہیں 100 بکری دے پیچھے 10 بکریاں اللہ دی راہ میں زکات دے۔ حضور کا فرمان ہے۔ اتھے گئے نا جی، اس اینس سے آپ کا جو 100 پیچھے 10 ہے، یہ تو 5 لاکھ بن دے۔ جا کے حضور کو کہو ذرا سوچو، اس بیٹھے ہو جا کے حضور سے کہیں ذرا سوچو۔ حضرت مولا علی نے نہ ذرا سی بات کو نہ روکا، ڈائریکٹ اسی طرح واپسی میں آ کے نہ رسول اللہ کو فرما دیا یا رسول اللہ وہ فرما رہا ہے اپنے فیصلے کے اوپر سوچے۔ یہ تو پورے 2-3 ٹرک بن دے بکریاں دے 100 پیچھے 10 دے بیٹا بڑا رہے بڑے۔ اللہ دے محبوب نے اے جسمانہ والا تو ہے یا اللہ دین والا بھی تو ہے تے لین والا بھی تو ہے۔ جتے 100 دے پیچھے 10 منگیا چلنا، اتنے 10 دے پیچھے روزانہ دے ثابت 100 مرنا شروع ہو گئی۔ پھر مدینہ مکہ تک دور تک مسافات مدینہ میں اعلان ہو رہا تھا گوشت لے کے جاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس صحابی کی ان بکریوں کا گوشت پھر جانوروں نے بھی کھانا چھوڑ دیا تھا۔ سمجھو جڑا دینا دے بھی قادر ہے تو لینا دے زیادہ قادر ہے۔ ہاں جی پھر ذبح کرنے والا کوئی نہیں تھا، پھر گوشت کھانے والا کوئی نہ ملا، حتیٰ کہ جانوروں نے بھی چھوڑ دیا۔ جس مال تے تسی تے میں کر رہے ہیں نا جی، اور کوئی مسئلہ ہوئے یا نہ ہوئے جی، زکاة والا مسئلہ مولوی کو لازمی پوچھنا ہے، اور ہمیشہ زکاة دے مسئلے ہوتے ہیں بے سوئی بندہ کرتا ہے جس نے دینی کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں سچی بات کر رہا ہوں، لہذا مہربانی کریں رمضان کی عظمت اور شان کو سمجھیں، رمضان المبارک کی عظمت اور شان کو سمجھیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔